مسلمان کی اصل طاقت اور قوت اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ یہ یقین جتنا قوی اور مضبوط ہوتا جائے گا آدمی اتنا طاقتور ہے۔ باقی مادی چیزیں اصل نہیں ہیں۔ ہماری ترکیب، ہماری ترتیب، ہماری بنا، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارا تر امتیاز وہ مادی چیزیں، نقشے، ذات، برادری، قوم، قبیلے، گاڑی، کوٹھی، بینک بیلنس، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل عزت ان اعمال میں ہے جو اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملے۔ ان اعمال میں خوبصورت عمل اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ فرعون کے ڈر سے دو ماؤں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دو انتظام کیے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو غار میں ڈال دیا۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ فرعون کے لوگ میرے گھر میں آئیں اور میری نظروں کے سامنے میرے بچے کو تلوار سے اٹھائیں، زمین پر مار کر دو حصوں میں تقسیم کر دے، میں اس کو کالی غار میں پھینک دیتی ہوں۔ اور دوسری ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں بچے کو رکھ کر دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ پہلا بچہ جو غار میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے داعیہ کا انتظام کیا جبریل علیہ السلام کی صورت میں۔ کہا جبریل جنت میں چلے جاؤ، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، ان چاروں نہروں کے اندر اپنی انگلیاں تر کر لو۔ اب اس بچے کے پاس چلے جاؤ، اس کو نورانی پر دو، نورانی گود دو اور اپنی انگلیاں اس کے منہ کے اندر ڈال دو۔ بچہ یوں پاکیزہ صحبت میں رہ کر پرورش کرنے لگا۔ دوسرا بچہ دریائے نیل میں چلتا چلتا، اللہ کا نظام تھا، وہ فرعون کے گھر چلا گیا۔ فرعون اس کو اٹھاتا، اس کو کھلاتا، اس کو پلاتا، اس سے پیار کرتا۔ دوسرے بچے کو فرعون کا ماحول، فرعونی دربار، فرعون کی صحبت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ان دو بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا؟ تو فرشتوں نے اسباب پر نظر ڈالی جو اسباب ان دونوں بچوں کو میسر تھے۔ فرشتوں نے کہا مالک پہلے بچہ کے مقدر پر کیا کہنا، جس کے پیٹ میں جانے والی گٹی جنت الفردوس کی، جس کو ملنے والی گود جبریل علیہ السلام کی، لہٰذا اس کا ظاہر باطن کمال کا ہے، اس کا مستقبل اچھا ہوگا۔ دوسرا بچہ جس کو فرعون کی گود، فرعون کا ماحول، فرعون کی صحبت ملی، لہٰذا اس کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ نتائج جو تم نے نکالے ہیں ان کی وجہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا مالک اسباب ہی ایسے ہیں، اس کے اسباب ہدایت کے ہیں تو نتیجہ تو رہنمائی کا ملے گا، اور اس کے اسباب گمراہی کے ہیں تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ کہ تمہارا رب آزاد ہے، نفاذ کے لیے اسباب کے نتائج کا پابند نہیں۔ وہ بچہ جو جبریل السلام کی گود میں، جنت کی گٹی میں، نورانی پروں میں، جبریل کی صحبت میں رہا، وہ بڑا ہو کر سامری جادوگر بنا۔ اس کے قصے کو قرآن نے اپنے دامن میں بیان کیا ہے۔ اس نے بچڑا بنایا اور جبریل السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھائی اور اس میں ڈال دی اور کہا موسیٰ علیہ السلام جس رب کے پاس جاتے ہیں وہ رب تو اس بچڑے میں آ گیا ہے۔ اور دوسرا بچہ جو فرعون کے گھر میں، فرعون کے ماحول میں، فرعون کی صحبت میں، جہاں کوئی خیر نہیں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں منظر دکھا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ تمہارا رب آزاد ہے۔ اس کو جبریل السلام کے اسباب دے کر نتیجہ گمراہی کا پیدا کر دیا اور اس کو فرعون کے اسباب دے کر نتیجہ موسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیا۔ تمہارا رب آزاد ہے۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ کوئی میسر حقیقی ہے سوائے اللہ کے، کسی چیز میں تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، اللہ پر یقین کمال درجے کا تھا۔ غزوہ بدر کے واقعے کو ہی دیکھ لیں، مشرکین مکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تیسرا حصہ بھی نہیں ہے، مادی اسباب میں بھی وہ طاقتور تھے۔ مسلمانوں کے پاس تو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا اور دشمن ایک دن میں 9 سے 10 اونٹ کھانے کے لیے ذبح کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب کی کوئی پرواہ نہیں کی، مسبب کی طرف دیکھا، اللہ سے مدد طلب کی، وہ مدد کرے گا، اس پر یقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر تھا کہ لڑائی سے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خبر دے دی تھی، نام لے کر جگہ کا تعین کر کے اس جگہ فلاں کافر قتل کیا جائے گا، اس جگہ فلاں کافر قتل کیا جائے گا، وہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مدد کی بلکہ اس مدد کو قرآن مجید میں بیان کر کے قیامت تک لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ ان کی مدد کو پہنچتا ہے۔ استقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔
موسیٰ علیہ السلام کے یقین کو دیکھیں، سامنے سمندر ہے اور قوم لشکر فرعون کو دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور ہر لمحہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ فلما ترا الجمعان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے کہا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ 6 لاکھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ افراد تھے، تفسیر مظہری نے اس کو نقل کیا ہے، اور لشکر فرعون کے ساتھ 1,60,00,000 اور 70,000 سیاہ گھوڑے۔ قوم نے پریشانی کی حالت میں کہا، موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں، قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ یہ ہے مسبب پر ایمان، اسباب کچھ اور ہوں مگر یقین اللہ کی ذات پر ایسا ہو کہ وہ راستہ دے گا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، اگر یہ یقین نہیں تو اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اسباب پر ہیں، وسائل پر ہیں، ذرائع پر ہیں، مادیات پر ہیں، اللہ پر نہیں۔ اس وقت راستہ کہاں تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سامنے سمندر ہے، ادھر سے لشکر آ رہا ہے، قوم تو اسباب کی طرف دیکھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام مسبب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو قرآن مجید میں کس طرح بیان کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔